الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سپڑیے الصلاة اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا آقا کریم رؤوف الرحیم سید الانبیاء امام الانبیاء آقا دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان رسول انس و جان احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدی بارگاہ اقدس و انور دی اندر درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین احباب اہل سنت و جماعت اج دی اے محفل مبارکہ غوث الجن والانس حضور غوث الثقلین پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی آپ دی عرس مبارک دی تقریب سعید ہے اور حضور غوث پاک دے عرس مبارک دی اس تقریب دا اہتمام و انتظام مرکزی جامع مسجد نور انتظامیہ رفقاء معاونین منتظمین اہل شہر تمام احباب نے بڑی محبت اور عقیدت اور احترام دنال فرمایا ہے دعا ہے کہ اللہ کریم انہ دی اس خراج عقیدت نو پیش قبول فرما کے جنہ دوستان نے اس نو پیش کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے اللہ انہ نو اجر عظیم نال مالا مال فرمائے حضرات محترم حضور غوث پاک تے عرس دا مقام کی ہے حضرت مرزا مظہر جان جان رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی شریف تے بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے سلسلہ چشتیہ دے بہت بڑے صوفی اور بہت بڑی ایک خانقاہ دے سجادہ نشین گزرے نے آپ فرماندے نے کہ اور اے مرزا صاحب کون نے اے اتنے نفیس بزرگ سن کہ جدو آپ دے مرید آپ نو پالکی بٹھا کے چل دے سن تو آپ کہندے سن کہ پالکی نو چاروں طرف تو بند کر دیو حضور اس دی کیا وجہ ہے تو آپ فرما دے سن کہ بازار دے اندر کچھ دکاناں بے ترتیب بنیاں ہوئی تو انہاں بے ترتیب دکاناں نو تک کے میری طبیعت خراب ہو جاتی اتنے نفیس سنا یعنی طبیعت دے اعتبار نال اتنے نفیس سنا حضرت مرزا صاحب اور آپ دے بارے ہی یاد ہے کہ ایک مرتبہ اکبر بادشاہ آپ دی خانقاہ آپ نو ملنے واسطے آیا تو خادم تے کوئی حیثی نہیں اس نے اٹھ کے پانی دا کٹورا بھر کے پی لیا تھوڑی دیر تو بعد جان لگے عرض کرتا ہے کہ تواڈے کول کوئی خادم نہیں اگر حکم کرو تو میں خادم بھیج دیاں
آپ فرماندے تو کیا خادم بھیجیں گا جس ویلے دا تو سراہی تے پانی پی کے پیالہ ٹیڑا رکھے ہے اس ویلے دی میرے سر نو درد ہوندی پئی تینوں تے یہی تمیز نہیں کہ پانی پی کے سراہی تے پیالہ سیدھا رکھنا چاہیے کہ ٹیڑا رکھنا چاہیے تیرا ملازم بھی ایسا ہی ہوئے یعنی آپ اتنے نفیس اور نفاست پسند سن کہ آپ نو نا ایک مرتبہ دوران لڑائی آپ نو گولی لگی تو کسے پوچھے حضور تکلیف تے نہیں ہے تو آپ نے فرمایا گولی دی تکلیف تے نہیں ہے لیکن جو گندھک سی نا اس گولی دے نال اس دی بو بڑا پریشان کر دی ہے نفاست تباہ دا عالم سی آپ دا اور پھر حد اے ہے کہ آپ تو کسے پوچھے حضور تسی اتنے نفیس ہو اتنی حد ہے آپ دی نفاست دی لیکن آپ دی بیوی بہت ہی مزاج دی اس دا مزاج بڑا عجیب ہے وہ تواڈے نال بھی بڑیاں عجیب لہجے چ باتاں کردی اور وہ سہ جاندے ہو تو اللہ دے فقیر نے بڑا جواب حسین عطا فرمایا سی آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن مراقبے وچ ساں اپنے رب نال راز و نیاز وچ مشغول ساں کہ میرے رب نے فرمایا مرزا مظہر اس شہر دی سب تو بد مزاج عورت نے میرے کو سب تو چنگا بندہ مانگ لے توجہ ہے میں اس دی گل نو بھی رد نہیں کرنا چاہتا ایک سودا کر لے او دے نال نکاح تو کر لے جہان وچ تیری ولایت دا ڈنکا اسی بجا دیاں گے فرماندے نے میں سونے اللہ نال سودا کر لیا ہے وہ جویں بھی کرے رب دی عطا سمجھ کے میں سندا رہی کہ رب نے یہ مینوں دتی ہے جویں بھی بول دی رہے یہ میرے نفس نو قابو کرن واسطے مینوں غصے نو کنٹرول کرن واسطے میں دوائی دے طور تے استعمال کرنا حضرت مرزا مظہر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ میں تکیا عالم خواب دے اندر کہ بہت بڑے حضور خواجہ بہاؤالدین نقشبند بڑے بڑے صوفیاء حضرت مولا علی ایک خوبصورت چبوترا ہے اور مولا علی تشریف لا رہے ہیں تو مولا علی دے نال ایک بہت حسین و جمیل بزرگ نے جنہاں نے گدڑی اوڑی ہوئی ہے گلیم پوش نے تو میں عرض کیتی مولا علی نو کہ حضور ایک کون نے جواب آیا کہ ایک خواجہ اویس کرنی نے میں پوچھا جی تسی کدھر جا رہے ہو یا فرماندے نے سانو انتظار ہے تھوڑی دیر تو بعد حضور تشریف لائے حضور دے نال آپ دے صحابہ نے اور میں پوچھا کہ سارے بزرگ اکٹھے ہو کے کتھے جا رہے ہو تو جواب آیا امروز تقریب عرس غوث الثقلین کہ آج سید عبدالقادر جیلانی کا عرس ہے تقریب عرس باروند اور یہ سب بزرگ حضور غوث پاک کے عرس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں اب اپنے ملفوظات دے اندر لکھ دیں کہ امروز عرس غوث الثقلین کہ آج غوث الجن والانس غوث الثقلین کا عرس ہے اور ہم سب اور یہ سب بزرگ حضور غوث پاک کے عرس میں جا رہے ہیں حضرات محترم معزز و محترم سامعین حضور غوث پاک دے عرس دے اندر حضور غوثاں دے سردار نبیاں دے سردار آپ دی بھی آمد ہوندی ہے حضور غوث پاک آپ فرماندے کہ میں واز نہیں سن کرتا تو میرے کول عالم خواب دے اندر ایک مرتبہ حضور تشریف لائے تو آپ نے فرمایا محی الدین واز کریا کرو تو میں عرض کیتی حضور میں عجمی ہاں عرب دے فصحاء دے سامنے کیسے واز کراں تو حضور نے فرمایا محی الدین واز کریا کرو حضور میں عجمی ہاں اے عربی نے فصاحت اور بلاغت انہیں زیادہ ہے میں انہیں دے سامنے کیویں واز کراں تو حضور نے فرمایا منہ کھولو
حضور غوث پاک فرماندے ہیں جدو میں اپنا منہ کھولیا تو حضور غوث پاک نے اپنا لاب دہن میرے منہ دے اندر ڈال دیتا. آپ فرماندے ہیں اللہ نے میں فصاحت اور بلاغت عطا فرما دی. پھر مولا علی تشریف لائے اور آپ نے بھی اسی طرح لاب دہن ڈالیا. آپ فرماندے ہیں پھر میں واز دے اس مرتبے تے پہنچیا کہ علامہ شتنوفی فرماندے بہجت الاسرار دے اندر ایک مرتبہ حضور غوث پاک واز فرما رہے سن تو آپ واز دے دوران واز کر دیا ہویا فضائج 2-3 قدم اگے چلے ہوائج تو آپ فرماندے کف یا اسرائیلیو فسما کلام المحمدی، اے اسرائیلی رک اور محمدی کا کلام تو سنتا جا. جدو آپ دوبارہ پھر محو کلام ہوئے تو آپ نے جو رفقا سن انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور آپ نے دوران واز جملے بولے سن، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دے ایک ولی حضرت خضر آپ میری مجلس چو گزر رہے سن تے میں انہوں نے سامنے عرض کیتی سی کہ اے خضر ذرا ٹہرو، اگر انہوں نے نبی منیا جائے تو پھر غوث پاک نے عرض کیتی ہوئے گی، اور ولی منیا جائے تو پھر غوث پاک نے حکم فرمایا ہوئے یا اسرائیلی یقف، اے اسرائیلی رکو اور محمد کے غلام کا کلام سنتے جاؤ. حضرات محترم پھر حضور غوث پاک بڑا بلیغ واز فرما دے سن اور آپ دے واز دی اے حالت ہوندی سی کہ ایک مرتبہ آپ واز فرما رہے سن تے آپ دے چہیتے مرید حضرت شیخ علی بن حیتی آپ دی واز دی مجلس تشریف فرما سن. تو آپ نے تکیا کہ شیخ علی بن حیتی دوران تقریر سو رہے. میں پہلے نا جدو تقریر کرتا سا تو جڑا بندہ سو جائے ہاں دوران واز میں وہ دے غصہ کرتا سا کہ تو واز کردیاں سو کیوں گیا ہے، واز سن رہے تو سو گیا. جدو میں بہجت الاسرار اچھے واقعہ پڑھیا نا یا دیگر کتب اچھے کہ سونتا بندے حضور غوث پاک دے واز اچھ بھی داندے سا تو میں اس تو بعد پھر غصے نہیں ہوندہ کہ یار یہ تے بڑے وائز تے بڑے اعلیٰ مرتبے والے جڑے انہاں دے واز اچھ بھی لوگ سو جاندے اور نیند بھی اتھی ہوندی جتھے سکون آوے. بے سکونی والا نیند ہوندی، نیند بھی تے علامت سکون ہے نا، سکون آئے تے نیند بھی تے تاہی ہوندی. کدی بے چین بندے نو نیند آئی، جدو چین ہوندا ہے نیند بھی تاہی ہوندی. سو میں کہے بھئی غوث پاک دے واز وچ بھی لوگ سو جاندے سن، لیکن انہاں سونے والیاں دی بھی کیا ہی عظمت ہے. بابا سون وچ بھی تے بڑا فرق ہوندا ہے نا. کئی جاگ دے ہوندے لیکن تقریر وچ انہاں نو کچھ حاصل ہوندا. بابا کئی ستے ہوندے تے کرم ہو جاندے. دیکھو حضور غوث پاک آپ دا مرید ستا پہ شیخ علی بن حیتی سو رہے دوران تقریر اور حضور غوث پاک انہاں دے سامنے جا کے انج کھڑے واز چھوڑ دیتا ہے اور اس سوئے بندے تھے انج کھڑے نہ ادبن کھڑے. جو جاگ رہے انہاں دی تعظیم نہیں، جو سو رہے انہاں دی تعظیم ہو رہی. لوگاں عرض کیتی حضور یہ ستا پہ آواز اے دے سامنے دست بستہ کھڑے ہو. آپ فرماندے نے اے ایسی تے سو رہا آنکھیں دی لگی ہوئی سی پر دی خواب وچ حضور آئے سن. آپ فرماندے نے ایسی تے سو رہا لیکن اس دی خواب دے اندر حضور آئے سن. میں یہ دے واسطے نہیں جڑے دے خواب چاہیں انہوں دے استقبال تے احترام واسطے کھڑا رہا. حضرات محترم اے غوث پاک دی مجلس سون والیاں دا مقام ہے. واہ بات سمجھو، حضور غوث پاک دے واز سون والیاں دا مقام ہے. بھئی جو جاگ دے ہون گے انہاں دا کیا مقام ہوئے گا؟ کچھ جاگ دے ہون دے سمجھ نہیں آ رہی ہوندی بات. لیکن ایک بات اور سن لو، علماء نے لکھا ہے اس بات پہ کہ جو آدمی واز دی محفل وچ بیٹھا ہوئے اور واز اس دی سمجھ چاہ رہا ہوئے اس نو بھی ثواب ملتا ہے، جس نو نہ سمجھ چاہ رہی ہوئے اس نو بھی ثواب ملتا ہے. بس محفل وچ بیٹھن دا بھی تے ثواب ہوندا ہے نا کہ وہ کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے علم دے حصول واسطے. تو کچھ لوگ سوئے ہوندے لیکن انہاں دی نیند جاگن والیاں تو زیادہ اہم ہوندی ہے. حدیث دی دلیل دے سا
حضور نے فرمایا عالم دین سو رہا ہوئے اور عبادت گزار عبادت کر رہا ہوئے ثواب عالم دین دا سون والے دا یکساں زیادہ ہوندہ ہے، بلکہ مساوی ہوئے گا یا زیادہ ہوئے گا، کیونکہ عالم دین دی نیند بھی عبادت شمار ہوگی۔ حضرت شیخ علی بن حیتی آپ واز دی مجلس سے سو رہے، میرے سید عبدالقادر جیلانی آپ واز بھی فرما رہے ہیں اور واز دے اندر موجود مریدان دی قلبی حالت تو بھی واقف نہیں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آپ واز بھی فرما، جدو بندہ واز کر دیا ہوئے تو اس کا خیال مکمل واز ہی چوندا ہے، لیکن آپ واز بھی فرما رہے ہیں اور واز دے اندر موجود جتنے سامعین نے آپ انہاں دی قلبی حالت تو بھی آگاہ لیں۔ اور دے اتے میں ایک جملہ دیا گا، حضرت شیخ علی بن حیتی فرماندے میں حضور غوث پاک نال مل کے ایک مرتبہ محفل وچ گئے تے کسے بندے نے توجہ نہ کیتی حضور غوث پاک کی طرف، نہ اٹھیا نہ کسے ہتھاں نوں بوسا دیتا، نہ کسے ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ تو میرے دل وچ خیال آیا کہ اج لوگاں نے سید عبدالقادر جیلانی دی طرف توجہ نہیں کیتی۔ آپ فرماندے نے جے خیال میرا آیا نہیں تے لوگ اٹھے اور وہ ملن لگے اور پھر اتنی بھیڑ ہوئی میں مینوں نہ اٹھا کے کدیں پھینک دیتا۔ تے اوتھے حضور غوث پاک مینوں ویکھ کے فرماندے وہ اگے والی حالت بہتر سی یا یہ بہتر ہے؟ تو میں کیتی حضور وہی بہتر سی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تے تو ہی طلب کیتی ہے نا۔ آپ فرماندے کہ لوگاں دے دل ساڈے ہاتھ وچ نے، اسی جس پاسے چاہیے پھیر دینے ہاں۔ اے اللہ دے ولی نے کہ ان لوگاں دے قلوب اولیاء اللہ دے دست مبارک دے اندر ہوندے وہ جس طرف چاہون لوگاں نو پھیر دے دے۔ ولی دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ ولی دلاں نو پھیر دیندا ہے، ولی لوگاں دے قلب نو چینج کر دیندا ہے، وہ قلب نو بدلدا ہے۔ دیکھو میں ایک مثال دینا، اسی کسے گھر چلے جانے ہیں نا، فار ایگزامپل مثال دے طور تے شیخ شاہد صاحب وال چلے جانے ہیں یا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، انہاں دے گھر اسی چلے جانے ہیں، انہاں دے گھر یا کسے گھر کوئی ٹی وی لگا ہوا ہے، بڑا بہترین ٹی وی لگا ہے، چل رہا ہے، اسی کہنے ہیں کہ بابا یہ تے میچ لگے ہے، ذرا مدنی چینل چلا دیو۔ کیوں ٹی وی چلا دیو؟ مدنی چینل چلا دیو۔ کیوں چلا دے؟ بابا اسی وہ سننا پسند کرنے ہیں، تسی وہ چلا دیو۔ یہ کہنے گے جی وہ تے نہیں چل سکتا۔ بھئی کیوں نہیں چل سکتا؟ ٹی وی خراب ہے۔ یہ کہنے گے جی نہیں ٹی وی ٹھیک ہے، ڈش ٹھیک ہے، ڈش بھی ٹھیک ہے، پھر کیوں نہیں چل رہا؟ یہ کہنے گے جی مکینک بلاواں گے، وہ ڈش دا رخ بدلے گا، کیونکہ ڈش دا رخ جو ہے نا وہ اس طرف ہے جتھوں میچ تے آ سکتا ہے، انڈیا آ سکتا ہے، لیکن مدنی چینل ادو آئے گا جدو مکینک رخ مدنی چینل والا کرے گا۔ توجہ ہے؟ اس دا رخ نہیں درست ہے، مکینک نو بلاؤ جڑا رخ بدل دے وے۔ ابا ٹی وی تے ٹھیک ہے، فرمایا نماز ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے، دہڑی ٹھیک ہے، عبادت ٹھیک ہے، لیکن تینو سرور ادو آئے گا جدو کوئی تیرے دل دا چینل مدینے وال بدل دے گا۔ کسی مکینک کو لاؤ، کسی سمجھدار کو لاؤ جو تمہارے انٹینا کو بدل کر مدینہ کی طرف کر دے، پھر وہ مدنی چینل لائے گا۔ ایسے ہی اللہ کے ولی دلوں کو پلٹ کر مدینے کی طرف ایسا کر دیتے ہیں کہ پھر وہاں مدینے والے کی نعتیں آتی ہیں اور کچھ اور کچھ۔ دے ولی دل بدل دے ہیں بابا، اللہ دے ولی دل بدل دے، دلاں دی حالت بدل دے دے۔ اور پھر دیکھو ساڑھے کو لوگ آندے اسی علماء دین کل جاندے، صاحبان شریعت کل جاندے، شریعت ظاہر بدل دے دی ہے، وضع اور قطع، اس دا لباس، اس دا چہرہ، اس دا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دا مظہر بن جاتا ہے، مظہر بن جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ظاہراً. لیکن اللہ والے حضرات محترم خواجہ قمر الدین سیالوی فرما دے کہ ایک بہت بڑے اللہ دے ولی صوفی ہیں پیر سیال، آپ فرما دیں، آپ خود لکھ دیں اپنی کتاب غالباً انوار قمریہ دے اندر کہ ایک بزرگ نے ہندوستان دے اندر خواجہ نظام الدین جنہ نے اے درس نظامی دا نصاب ترتیب دیتا ہے، او حضور نظام الدین جنہ نے درس نظامی دا نصاب ترتیب دیتا ہے. آپ ایک مرتبہ اپنے مدرسے دے اندر واز فرما رہے سن، ٹھیک ہے، اور حضور دی نورانیت تے بحث کر رہے سن. آپ کو عادت سی کہ آپ کو ایک بابا ہوندا سی مجذوب، اونا اپنی لاٹھی دی ٹیک لا کے نہ تھوڑی دے نیچے تے آپ کو حضور دے اوصاف اور احادیث مبارکہ دی سماعت کرتے سن. حدیث سن لیا رہنی، حدیث سن لیا رہنی، جدو انہاں اپنا درس ختم کرنا تو انہاں بھی چلے آنے. ایک دن انہوں واز فرما رہے سن حضور دی نورانیت، تو جیڑا سنن والا ہوئے نا جدو مولوی بھٹکے نا دا دل کرتا ہے کہ وہ گل شروع کرے جڑی کر رہے سی تاکہ درمیان جو تشنگی جڑی ہے نا وہ ختم نہ کرے، وہ جو لذت آ رہی سی وہ جاری رہے. قدرتی بات ہے کہ سامنے چاہتا ہے کہ بات چلتی رہے تے لذت آندی رہے. اور حضور دی نورانیت تے باس کر رہے سن تو نہ ایک دلیل دیتی کہ نبی پاک سرکار دا جسم اتنا لطیف سی کہ آپ اپنی چادر نو کمر دے پیچھے رکھ کے تے چان آتے اپنے جسم چوپار فرما دے. ان طالب علم آکھیا حضور یہ ہو نہیں سکتا ہے دے دلیل دے. وہ طالب علم تے علامہ نظام الدین دے درمیان تکرار ہونا، جدو تکرار ہوئی نا انہاں نو وہ چیز پسند نہ آئی انہاں بزرگاں کہ ہن اگے چل دے. حضور دی نورانیت دا بڑا حسین گفتگو تے بحث چل رہی سی تے انہاں درمیان وچ کی شروع کر لے، ختم کر دے، وہ اگے چل دے. جدو انہاں دی طالب علم اور استاد محترم دی بحث طویل ہوئی نا تے وہ فرماندے نے مولانا جی آکھو تے انہاں نو یہ مسئلہ میں جلدی نہ سمجھا دے تاکہ تساں آگاں ٹر سکو. انہاں آخیا بزرگو تسی کیویں سمجھاؤ گے تے علمی مسئلہ ہے. تو آپ نے اپنی چادر اپنی کمر دے پیچھے رکھ کے نا تے آپ نے فرمایا بچو طالب علموں تسی تے کہندے ہو کہ حضور ہی چوں نہیں گزر دیجئے، حضور دا غلام ہی ایسا کر دے. ہن جدوں انہاں یہ واقعہ کیتا نا تے ایک کر کے تے آپ نے اپنی لاٹھی لئی تے چلے گئے. مولانا نظام الدین نے کتاب بند کر دی تھی، وہ پیچھے پیچھے چل گئے. انہاں کہا حضور سانو یہ مسئلہ تے سمجھاؤ کہ ایسا کیویں ہو. آپ نے فرمایا مسئلہ پوچھنا ہی حضور پوچھنا ہے. ہن جے کوئی ہوے عالم تے فرماندن کتاب لیا یا پڑھ یا بیٹھ جا، انہاں فرمایا او بہ جا تے ساڈی جوار تو چڑیاں اڑا. اے جڑا جوار دا کھیت ہے نا اے تو چڑیاں اڑا تینوں مسئلہ دساں گے. پیچھے طالب علمہ سوچے یار استاد سن تے پڑھان دے سن یہ چنگا ہویا ہے بھئی چلے گئے انتسانوں تے کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا گئے. استاد ساڑھے تھے وہ کس جاہل فقیر سی ہوتے پیچھے پتہ نہیں کی تک کے چلے گئے. طالب علم پیچھے گئے انہوں نے کہا آؤ استاداں دے سامنے اس بابے تے سوال ایسے کرنے دینا دے جواب بھی نہ دے سکے تے استاداں نو آکھاں گے حضور کوئی جاہل بندہ ہے کدے تسی پیچھے ٹرے پھر دے ہو، آؤ مدرسے چلیے سانو کتاباں پڑھاؤ. انہاں بہت ایک 4 سوال بڑے ادق اور باریک کڈے تے او انہاں دے سامنے پیش کیتے کہ بابا جی ذرا انہاں سوالاں دا جواب تے دیو. بابے اور آنکھاں بند کی تھوڑی دیر بعد کھول کے تے آپ نے فرمایا پتر انہاں سوالاں دے اے جواب نے. اس ویلے وہ پوچھ دے نے بزرگو تساں اے سوالاں دے جواب تے دیتے نے دیتے بھی ٹھیک نہیں. ہر آدمی سوال دین لگیا غور کردا ہے تے اکھاں کھول دے تساں بند کیوں کی. آپ نے فرمایا پتر جیڑی کتاب دا تساں حوالہ دیتا ہے نا میں اکھاں بند کر کے ویکھیا ہے تے لکھن والا کتھے مینوں دنیا تے نظر نہیں آیا. میں جنت وچ گیا مت اوتھوں نظر آئے، مینوں جنت وچ بھی نظر نہیں آیا. مڑ میں دوزخ جاتی ماری اوتھے سی.
میں کن تو پھڑ کے پوچھیا ہو جڑے سوال لکھا ہے انہوں نے میرے جواب دے جڑے اس دسے وہ پتر میں تو انہوں دس چھڑیا وجہ ہے ہی اللہ والے نے انہاں مولوی صاحب مولانا نظام الدین نے فرمایا بیٹا تساں ہن پہ سمجھ دیو اساں ان چ رکنا سمجھ لیا ہوا ہے کہ ایک ہی چیز ہے تو حضرات انہاں آخیا بزرگوں ساڈے استاد بڑے بڑے عالم نے تے تساں انہاں نو جوار دی راکھی تے لایا ہے ایک ہی راز ہے آپ نے فرمایا بیٹا اے ساڈی جوار تو چڑیاں پہ اڈاوندا ہے اے دے جڑے جڑے خیال آوندے نا سا او دور پہ کرنے اللہ والے دل بدل چھڑ دے اللہ والیاں دی نظر دل تے ہوندی ہے تاں ہی سیانے لوگ کہندے ہیں جدوں علماء کول بیٹھو تے زبان سنبھال کے بیٹھو کیونکہ علماء دی گرفت زبان تے ہوندی ہے جدو اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچ بیٹھو تے دل سنبھال کے بیٹھو کیونکہ ولی دی گرفت قلبی خیالات تے میرے معزز و محترم سامعین حضور غوث پاک آپ اپنے مرید سوئے ہوئے مرید دے سامنے کھڑے ہوئے نے حضرات اس سون تو جاگن قربان کریے کہیں ستے ہوندے نے پر جاگے ہوئے ہوندے نے تو ان سمجھ نہیں آئی اس جملے دی تو ان سمجھ نہیں آئی ہوگی میں سمجھا دینا دودھ ہوندہ ہے نا تے او جمدہ ادوں ہے جدو انہوں جاگ لائی جائے جی سمجھ آ رہی جدو اس نو جاگ لائی جائے جیڑے دودھ نو جاگ لگی ہوئے نا اسی انہیں ان کہنے آن بھی یہ دودھ جاگیا ہویا ہے یہ دودھ جاگیا ہویا ہے تو سو کہیں ستے ہوندے نے پر جاگے ہوئے ہوندے نے انہاں نو جاگ لگی ہوندی ہے کسے لان والے نے لائی ہوندی ہے ہوندے تے ستے نے پر انہاں دا کم بن گیا ہوتا ہے اس دی مدد سلطان العارفی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائیے آپ فرما دینے ایک جاگن تے ایک جاگ نہ جاننے تے ایک جاگ دیا مرشد جاگ نہیں لائی رات جاگے کریں عبادت تے نیندر کرے پرائی تے مرشد جاگ لائے مرشد جاگ لا دے وے تے پھر دودھ جڑا ہے نا وہ کسے پاسے لگ جاتا ہے پھر وہ دے خراب ہونے دا خطرہ حضرات محترم حضور غوث پاک آپ دی مجلس واز دا انداز اے ہوندہ سی کہ ایک وقت دے اندر کئی اولیاء کتب اور بڑے بڑے اولیاء کاملین علماء و مشائخ آپ دی مجلس واز دے اندر شریک ہوندے سن بڑے بڑے غوث اور بڑے بڑے ولی حضور غوث پاک دی واز دی مجلس شریک ہوندے سن
اور عالم اے سی آپ دی واز دی مجلس دا کہ آپ جس جگہ تے واز کردے سن لکھاں دا ہجوم بھی ہوئے ہاں تے بغیر لاؤڈ اسپیکر تو ہر بندے تک آواز جاندی سی، ہر آدمی تک۔ حضور غوث پاک دی آواز نو اللہ پاک نے اتنی قوت عطا فرمائی سی کہ جتنا بڑا ہی مجمع ہوئے ہاں حضور غوث پاک دی آواز سب تک یکساں پہنچ دی سی۔ حضرات محترم، اور آپ نو غوث الثقلین کیوں بولیا جاندہ ہے؟ ثقلین دا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانہ دے بھی غوث نے، جنہ دے بھی غوث نے، غوث الجن والانس۔ حضور غوث الثقلین جنہ دے بھی اور انسانہ دے یکساں غوث نے۔ آپ دے ایک مرید نے عرض کی تھی کہ حضور میری بچی نو جنہ نے قبضہ کر لیا ہے تو کوئی کرم فرماؤ نا۔ آپ فرماندے پریشان نہ ہو۔ ایک روایت چاہتا ہے ایک مرید نے عرض کی تھی حضور میری بیوی ہے، اس نو دورہ ہو جاندہ ہے جنات دا، تو آپ نے فرمایا جڑا جن تیری بیوی نو ہے اس دا نام ہے خانس۔ ہن جدو دورہ ہوئے نا او دے کاننے چہوڑی جی اپنی بیوی دے چکہ دیں کہ میں عبدالقادر جیلانی دا مرید ہاں، کہ میں سید عبدالقادر جیلانی دا مرید ہاں۔ حضرات دی وقار جس ویلے مرید دی اس بیوی نو دورہ ہویا تے مرید کن وچ ہولی دیا کہندہ ہے میری بیوی دے اندر موجود جن غور نال سن لے میں عبدالقادر جیلانی دا مرید ہاں۔ مرید کہندہ ہے سونے جدو دا تیرا نہ لیا ہے بیماریاں اب ہی دور ہو گئی نے۔ قربان جائیے تائیں تے خواجہ تاجدار بریلی فرماندے نے مریدوں کو خطرہ نہیں پیر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم کے بیڑے کے ہیں نا خدا نا خدا کہندے جڑا بیڑے نو تارن والا ہوئے، جڑا بیڑے نو۔ مریدوں کو خطرہ نہیں پیر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم کے بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم کے بیڑے کے ہیں نا۔ حضور غوث پاک دے مرید لگے ہوں دے سن، راستے دے اندر ڈاکوਆਂ نے مریداں نو گھیر لیا، انہاں اور کچھ نہیں کیتا، بغداد المو کر کے آکھیا غوث پاک مرید تیرے ہیں۔ مرید دا عقیدہ میں اپنے مشایخ عظام کو سنیا ہے کہ کرامت مرشد دی نہیں ہوندی، کرامت مرید دے عقیدے دی ہوندی ہے۔ جتنا مرید دا عقیدہ پختہ ہوئے اتنا مرشد لو کرامات دا ظہور زیادہ ہوتا ہے۔ نہ منن والے نو تے آمنہ دے لالی چو بھی کچھ نہیں دسیا، تے منن والے جڑے ہوندے نا وہ ساڈے پنجابی چاہندے نے وہ پولی دے درخت تے بھی بہ جان نہ پودے تے بھی تکیہ کر کے تے اتھو ہی مل جاندا ہے۔ بات عقیدے دی ہے ساری۔ دیکھو نا حضور خواجہ نظام الدین اولیاء سلسلہ چشتیہ دے ایک بزرگ گزرے، آپ کو ایک بابا گیا منگن واسطے، اس نے عرض کی تھی بابا جی تہاڈا نام بڑا سنیا ہے زری زر بخش، تسی تے سونا چاندی تے جواہر دین والے صوفی ہو، کرم فرماؤ۔ آپ فرماندے نے بیٹھ جا، ساڈا طریقہ بھی یہ ایدو ہوندا ہے اسی تے دے چھڑنے۔ مرید کوئی آندہ ہے کوئی نیاز آندی ہے تینوں دے دیاں گے بیٹھ جا۔ قدرت اتفاقاً ایسا ہویا اللہ دا امر سی اس دن شام تک کوئی آدمی نیاز لے کے ہی نہ آیا۔ اس نے کہا بابا جی ہن سانو ٹورو، تے بابا جی فرماندے نو میری دو جتیاں پئیاں ایک تو لے جا۔ اس ویکھیا دو میں ٹوٹیاں، لیکن اس نے کہا چلو بابے دا حکم ہے یار ایک تے لے ہی جا۔ اس نے اٹھا لئی، جدو لے کے تے دروازے چو باہر نکلیا نا دلی دے چو شہر دے چو
دل سوچتا جاندا ہے اج دہاڑ بھی گزری ہے اس بابے زریدر بخش کولو مینوں تے ملیا بھی کچھ نہیں تے مینوں تے ملیا بھی کچھ نہیں تے مہربانی ہو جاندی اگر اللہ دی تے کسی اور بوئے تے ٹر جاندا ہے ایتھوں کی ملنا سی یار اج تے بڑا دن فضول گزریا ہے اگے خواجہ نظام الدین اولیاء دے ایک مرید باصفا دیکھو نا پیر شان والے ہوندے تے انہاں دے مرید بھی اعلی ہوندے حضرت خواجہ امیر خسرو حضرات حضرت خواجہ امیر خسرو آپ آ رہے ہیں اے جڑا کلام ہے نا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار یہ حضرت امیر خسرو دا لکھا ہوا ہے سلسلہ چشتیہ دے بانی حضرت امیر خسرو دا لکھا ہوا کلام ہے اور اس دا واقعہ ایسے ہویا کہ ایک مرتبہ بادشاہ دے دربار ایک ہندو نے کہا کہ مسلمانہ نو فنون لطیفہ نال کوئی تعلق نہیں ایک جو قلب تے اثر کرنے والے مسئلہ علماء کل گیا انہوں نے فرمایا ساڑھے علا نہیں پھر خواجہ نظام الدین اولیاء کل گیا اے ابراہیم لودھی دا دور سی تو آپ نے فرمایا میں اس دا کی جواب دینا ہے میرا ایک مرید ہے امیر خسرو وہ جواب دے گا حضرت خواجہ امیر خسرو نے اس وقت فرمایا کہ میں جواب دیاں گا وہ جڑا ہندو کہندا ہے کہ مسلماناں نو فنون لطیفہ نال کوئی تعلق نہیں انہوں دربار وچ بلا لو آپ نے 7 بچے تیار کیتے جنہاں نو آپ نے حضرت جناب مولا مرتضی علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیے منقبت شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار آپ نے لکھ کے انہوں نے دیتی کہ اے تساں تالی بجا کے پڑھنے چونکہ آپ چشتی سن تو چشتیاں دے اندر سما چلتا ہے قوالی چلتی ہے تو جدو اس ویلے آپ نے پڑھیا نا تو اس ہندو جوگی نو اتنا وجد ہویا کہ اس نے وجد تو بعد فوراً مصطفیٰ کریم دا کلمہ شریف پڑھ لیا سا وہ حضرت اللہ دے ولی امیر خسرو آپ بہت بڑے امیر کبیر تاجر سن آپ اس بابے نو بلا کے فرماندے نے بابا اج کیڑے بوئے تو ہو کے آئے ہیں تیرے کولو مینوں اپنے مرشد دی خوشبو آ رہی اے ہوندے جے مرید انہیں آکھیا یار میں تیرے پیر نو تے نہیں جاندا بڑا امیر آدمی لگنا ہے تے دلی وچ ایک بابا ہے زری زربخ او دے کول گیا سا اے ٹوٹی جتی ملی ہے سارے دن تو بعد خیرات ہن بھوکا جا رہے ہیں گھر آپ فرماندے نے بابا جتی بیچیں گا انہیں آکھیا اے دا مینوں کی ملے گا اس نے کہا بابا ادا منگدا کی انہیں کہا یار تیرے تے یہ جو دے چھڑیا سی وہ ہی لے لیں گے آپ کو 100 اٹھ مال دا بھریا ہویا موجود سی حضرت خواجہ امیر خسرو کو آپ نے قطار دی مہار اس فقیر دے ہاتھ تے رکھ کے فرمایا کہ اے سوالی جڑی میرے مرشد دے جتی تو دربار تو خانقاہ تو اٹھا کے اس دروازے تک لے آیا ہے نا اے او دی قیمت بھی نہیں جوڑے دی قیمت کون دے سکتا ہے اے لے جائے تے میرے پیر دے جوڑے دے اٹھان دی قیمت بھی نہیں ہے ایسے مرید ہوں گے مرید اس دا نام ہے میرے معززو محترم سامعی مرید ہوئے باصفا ہوئے پیر ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا آئینہ دار ہوئے مرید دا بھی بیڑا پار ہو جاندہ ہے پیر تے بھی اللہ رحمت کرم فرما دیندہ ہے اور سید عبدالقادر جیلانی حضور غوث ثقلین آپ دی عظمت اور آپ دی حفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو علم لدنی اور علم روحانی دی وراثت چلی سی نا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرما دین کہ امام حسن عسکری تے آکے جس وقت اس دا اختتام ہویا نا تو امام حسن عسکری نے اپنا مسلح اور سجادہ اپنے تو بعد ایک بزرگ نو دے کے فرمایا کہ اے جڑا تیرے تو بعد انہوں دیں تے انہوں وسیعت کریم بغداد عبدالقادر جیلانی ہوئے گا اس نو پہنچا دیں حضرت سید حسن عسکری کو چل دیاں 11ویں امام نے امام حسن عسکری
آپ کو چلدیاں چلدیاں قطبیت کبریٰ دا مقام حضور غوث پاک کو لایا ہے، اور ہن قیامت تک 12ویں امام مہدی دے ظہور تک قطبیت کبریٰ دا مقام حضور غوث پاک کو لی رہے. بات ہی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور حضور غوث پاک کو ہوئے مقام پھر امام مہدی آپ کو جائے گا، اور آپ دنیا دیتے عدل و انصاف قائم فرمان گے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت نو قائم فرمان گے. اور قیامت تک جتنے بھی ولی ہون گے انہیں حضور غوث پاک دا مقام انج ہی بلند رہے گا جی میں نبیان دے اندر مصطفیٰ کریم دا مقام ہے. تام آستے ہی کسی شہر نے کیا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمدی درمیان انبیاء. محمد مصطفیٰ سردار نے ایمیں امت مصطفیٰ دے ولیاں صحابہ تو بعد حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی سردار نے، اور اس سردار داج عرس پاک ہے. اور حضرت مرزا مظہر رحمت اللہ تعالی علیہ دہلوی آپ فرما دے کہ اسی حضور غوث پاک دے عرش دے اندر عالم رویت دے اندر انہا بزرگانوں بھی جان دیا تھا کیا ہے. اور میرے دوست میرے بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ دا عرس منایا جاندہ رہے. آپ حضور غوث پاک دے عرس دے جواز دے قائل نے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ حضور غوث پاک دے عرس دے قائل نے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اکثر اوقات بکری ذبح فرما دے سا، اور اس دا گوشت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دیاں سہیلیاں نو تقسیم فرما دے سا. عرض کیتی گئی آقا اس دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا خدیجہ الکبریٰ دے نام تے میں کرنا کہ خدیجہ الکبریٰ دیاں سہیلیاں نو دینا، خدیجہ الکبریٰ خوش ہو جائے گی. نبی پاک سرکار ابو داؤد شریف دے اندر حدیث موجود ہے کہ آقا کریم ایک دمبا ذبح فرما رہے نے، اور حضور بلکہ ایک روایت چاہتا ہے کہ ہر سال حضور قربانی کر دے سن. اور قربانی تے کی پڑھ دے سن؟ جانور تھلے ہے بکرا، اسی تے بیچارے دال ہی دینے ہیں، دال ہوندی ہے کدی دلیم پکا لیا کوئی ایسی چیزاں. حضور پاک نے بکرا سامنے رکھے ہے اور دعا حضور کی فرما رہے ہیں اللہم تقبل من محمد، مولا اسے محمد کی طرف سے قبول فرما، وآل محمد، اور محمد کی آل کی طرف سے قبول فرما، ومن امت محمد، اور محمد کی پوری امت کی طرف سے قبول فرما. ٹھیک ہے، اسی بھی اگے کھانا رکھ کے یعنی یا اللہ ساڑھی طرفوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرفوں حضور دی امت دی طرفوں غوث پاک دی طرفوں اس کھانے نو قبول فرما. یہ نبی پاک دے پورے بکرے تے اعتراض نہیں تے ساڑھیاں چھوٹی جی کھیر دی پیالی تے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آقا نے پورا بکرا سامنے رکھ کے دعا کی تھی اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، یا اللہ میری امت دی طرفوں میری آل دی طرفوں قبول فرماتے. ایسی بھی ہے یا اللہ حضور دی آل دی طرفوں حضور دی کل امت مرحومہ دی طرفوں حضور غوث پاک دی طرفوں قبول فرما لے. سانو تے وال حضور سکھا گئے نے نا، آقا کریم خود دعا فرمائی ہے. اور پھر حضور نے پھر صحابہ نے حضرت علی نو کر دیا تک کیا ہر سال جو بھی اسی طرح کر دیں. پوچھا گیا تو ساں کیوں کر دے ہو؟ فرمایا میرا نبی میں نے وصیت کر گیا علی میرے تو بعد میری امت واسطے قربانی کر دی. حضرت علی تو بعد آج تک مولا علی دے منن والے حضور دے امتی جی میں آقا کریم نے پورا بکرا رکھ کے دعا کی تھی سی. یہ میں ایسی بھی کسے بکرا رکھیا ہوندہ ہے، کسے کھیر رکھی ہوندی ہے، کسے کوئی چیز رکھی ہوندی ہے. نام حضور نے بھی تکبیر پڑھ دیا اللہ دا لیا سی تے اسی بھی تکبیر پڑھ دیا نام
اللہ دا ہی لینے ہاں لیکن بعد اچ کہنے ہاں مولا اس نو فلان دی طرفوں فلان بزرگ دی طرفوں فلان فوت ہونے والے دی طرفوں قبول فرما لے تو اللہ اس صدقے نو قبول فرما کے اس قربانی نو قبول فرما کے اس مرن والے دے اتے اپنی رحمت کرم دی نظر فرما دے. بس میرے دوست اے ہی وہ چیز ہے جس نو لوگ بڑا بڑھا چڑھا کے جو 11ویں تے بدعت ہے 11ویں شرک ہے. حضرات 11ویں بالکل شرک نہیں ہے 11ویں بالکل هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقات والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الله نور الهدى كافل الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد ثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا أبدا أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سب دوست میں ہی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سونے دا چاند سے اگر ذکر کر لیں.
اللہ 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 آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الہ العالمین اجیس محفل پاک کو اپنی بارگاہ قبول فرما مولا کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حالیت پیش کرنے کو حضور نبی کریم آقا دو جہاں دا صدقہ مولا کریم خصوصاً بالخصوص اس نظر و نیاز دا ایصال ثواب مولا کریم اس صدقہ اور خیرات دا ثواب حضور غوث پاک دی طرف اپنی بارگاہ قبول فرما مولا کریم اس ایصال ثواب حضور غوث پاک دی روح پر فتوروں پیش کرنے قبول فرما مولا کریم حضور غوث پاک پہ جتنے عقیدت مند اور تمام سلسلہ قادریہ دے بزرگ بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ سہروردیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ مولا کریم اور بھی جتنے سلاسل نے اویسیہ مولا کریم سب نو اس دا ایصال ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما ادھو خصوصاً بالخصوص میرے مولا اس ختم پاک دا اس بڑی گیارہویں شریف دا حضور غوث پاک دور سے پاک دا جنہ دوستہ نے تمام و انتظام کیتا ہے مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ حضور غوث پاک دی رحمت اور برکت سکاونت کرم فرما انہوں دین و دنیا دی نعمت اور بہترین نصیب فرما اے خالق و مالک جنہ دوستان اہتمام و انتظام کیتا ہے انہوں نے گھر کاروبار رزق سے برکت فرما جنہ دوستان شرکت کیتی ہے بیماریاں دور فرما رحمت اور برکت نزول فرما مولا جو بے اولاد انہوں اولاد عطا فرما جو بھوکھے انہوں رزق حلال عطا فرما مولا کریم نماز پڑھنے دی توفیق دے نماز پنجگانہ ادا کرنے دی توفیق عطا فرما مولا کریم حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو حضور غوث پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما حضور غوث پاک نے جس طرح زندگی گزاری ہے سانو بھی اسی طرح زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و صحبہ اجمعین